در قلندر کے ناظرین اکرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں جس عظیم صوفی ہستی کا ذکر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ نسب اور ان کی عوام الناس کے لیے خدمات اور ان کے واقعات کے حوالے سے آگاہی دیں گے۔ تو در قلندر کے ناظرین، سب سے پہلے حضرت امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام اور آپ کا تعلق کہاں سے تھا، آپ کو آگاہی دیتے چلیں۔ آپ کا اصل نام حضرت عبداللطیف تھا۔ آپ کے والد کا نام سید محمود تھا۔ آپ کے والدین مولا کرسال تحصیل چکوال ضلع جہلم میں رہائش پذیر تھے اور آپ اسی گاؤں میں سن 1026 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ بادشاہ جہانگیر عہد ہوا۔ تو در قلندر کے ناظرین، اگر ہم حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے سلسلہ نسب کی بات کریں تو آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جو کچھ اس طرح ہے: شاہ عبداللطیف بری بن محمد شاہ بن سید احمد بن بودلہ شاہ بن سکندر بن عباس بن عبدالغنی بن سید حسین بن سید آدم بن سید علی بن سید عبدالکریم بن سید وجی الدین بن سید محمد۔ اس طرح سے حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ سرکار کا سلسلہ نسب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ جی ناظرین اکرام، ہم اگر حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی تعلیمات کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے شروعاتی تعلیم اپنے ابا جان سے لی اور پھر آپ کو گورگشتی ضلع عمل پور میں بھیجا گیا، جو اس زمانے میں دین کا بڑا مرکز تھا۔ وہاں آپ نے قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ اور منطق بھی پڑھی۔ جی ناظرین، ہم اگر بیعت کی بات کریں تو آپ حضرت نے حضرت حیات المیر کے ہاتھ پر بیعت کی، جن کا سلسلہ طریقت تعلق حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ طرح آپ نے سلسلہ قادریہ میں رہ کر اقتباء حاصل کیا۔ آپ ایک عالم، ایک بعمل صوفی تھے۔ حقیقت اور طریقت آپ پر روز روشن کی طرح عیاں تھی۔ جی ناظرین، تو اگر آپ حضرت کی خدمات کی بات کی جائے تو آپ نے 3 اداروں کا قیام رکھا۔ درس کو آپ نے اولویت دی، جہاں عربی علوم شریعت کی تعلیم کے علاوہ درس نظامی کی تعلیم کو بھی فروغ ملا۔ دوسرا، صوفیہ اکرام کی تعلیم و تدریس کے لیے خانقاہیں قائم کیں۔ تیسرا، عوام الناس کے لیے وعظ و ہدایت کا انتظام مسجدوں میں کیا۔ آپ کی زندگی اتباع رسول کا اعلیٰ نمونہ ہے۔